بلاول بھٹو کا میرپور کے الیکشن میں ووٹوں کی چوری کا الزام، کہا کہ ظلم و زیادتی کو یہ لوگ جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اپنی 100% سیٹیں چھین کر واپس لیں گے۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نون لیگ کا مفاد دیکھنا ہے یا ملک کا پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی زرداری کا بیٹا شاہ نواز اور مرتضیٰ کا بھانجا ہوں۔ 85 میں بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ شخص 3 مرتبہ وزیر اعظم نہ بنتا۔ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کا پیغام۔ رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آزادانہ، شفاف، قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ دعویٰ کیا LA9 نکیال میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی 4 نشستوں پر بڑھتری۔ میرپور میں لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیراعظم کی آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ مسلم لیگ نون کی واضح بڑھتری پر مبارکباد، کہا نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ عوام کی جانب سے اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کا کامیاب بنانے کی امید کا اظہار۔ متنازع بیان پر بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مقدمہ درج۔ پیکا اور تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل۔ نورین نیازی نے ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کی، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا۔ FIR کا متن۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوں گی۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور دریاؤں میں طغیانی کی وارننگ۔ وزیراعظم کی NDMA کو تمام اداروں سے مل کر تیاریوں کی ہدایت۔ شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں نالا بھیٹ کا بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ میل سی سیفن کے مقام پر سیلاب کے خدشات، دریا کے قریبی علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر FC بلوچستان کا نصیر آباد میں ریسکیو آپریشن، متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ متاثرین میں خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات اور ضروری سامان بھی تقسیم کیا۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ میں ارکان امریکی کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب، واضح کیا دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ تجارت کا حجم 5 برس میں $20 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے، واضح کیا کہ ایران کے پاس وقت کم ہے۔ انہوں نے ثالثوں کے کہنے پر ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بیجا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایرانی وفد نے زور دیا اور نہ ہی درخواست کی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی مثال ہے کہ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ کے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی صورتحال پر سعودی عرب اور عمانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کے مطابق عباس عراقچی، فیصل بن فرحان اور بدر البسیدی کے درمیان تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برانڈ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وزیراعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ وزیراعظم نے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی۔ اور پہلا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، اتار چڑھاؤ کے بعد پاکستان کی میچ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کو دوسری اننگز میں مشکلات کا سامنا، 129 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں۔ میزبان ملک کو پاکستان پر مجموعی طور پر 155 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شان مسعود نے شاندار سینچری سکور کی۔ بلاول بھٹو کا میرپور کے الیکشن میں ووٹوں کی چوری کا الزام، کہا کہ ظلم و زیادتی کو یہ لوگ جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اپنی 100% سیٹیں چھین کر واپس لیں گے۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نون لیگ کا مفاد دیکھنا ہے یا ملک کا، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی زرداری کا بیٹا شاہ نواز اور مرتضیٰ کا بھانجا ہوں۔ 85 میں بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ شخص 3 مرتبہ وزیر اعظم نہ بنتا۔ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کا پیغام۔ رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آزادانہ، شفاف، قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ دعویٰ کیا ایل 9 نکیال میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی 4 نشستوں پر بڑھتری۔ میرپور میں لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیراعظم کی آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان، مسلم لیگ نون کی واضح بڑھتری پر مبارکباد۔ کہا نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے کامیاب انتخابی مہم چلائی، عوام کی جانب سے اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کا کامیاب بنانے کی امید کا اظہار۔ متنازع بیان پر بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مقدمہ درج۔ پیکا اور تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل۔ نورین نیازی نے ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کی، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا۔ ایف آئی آر کا متن۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوں گی۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور دریاؤں میں طغیانی کی وارننگ۔ وزیراعظم کی این ڈی ایم اے کو تمام اداروں سے مل کر تیاریوں کی ہدایت۔ شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں نالا بھیٹ کا بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ میل سی سیفن کے مقام پر سیلاب کے خدشات، دریا کے قریبی علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔
شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ایف سی بلوچستان کا نصیر آباد میں ریسکیو آپریشن متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ متاثرین میں خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات اور ضروری سامان بھی تقسیم کیا۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ میں ارکان امریکی کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب، واضح کیا دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ تجارت کا حجم 5 برس میں $20 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے، واضح کیا کہ ایران کے پاس وقت کم ہے۔ انہوں نے ثالثوں کے کہنے پر ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بیجا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایرانی وفد نے زور دیا اور نہ ہی درخواست کی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی مثال ہے کہ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی صورتحال پر سعودی عرب اور عمانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کے مطابق عباس عراقچی، فیصل بن فرحان اور بدر البسیدی کے درمیان تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برانڈ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعظم نے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی۔ اور پہلا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، اتار چڑھاؤ کے بعد پاکستان کی میچ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کو دوسری اننگز میں مشکلات کا سامنا، 129 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں۔ میزبان ملک کو پاکستان پر مجموعی طور پر 155 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شان مسعود نے شاندار سنچری سکور کی۔